نمبر 1 انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا, کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے, کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. لوگ کہہ رہے ہیں فتح تھی, ان کے چہرہ پھر لٹکا ہوا کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور انجینئر صاحب نے مجھے ملے. سر ایسے وہ کاٹتے نہیں ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے واللہ, میری کبھی خواہش نہیں تھی, اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی, لیگل ایشوز انوالو ہو گئے, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے, یہ بائی ایئر آئے ہیں, وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا. 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا. اور کہا جی گاڑی میں, وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی, تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں, 4 گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے. پکڑے کیسے گئے یہ جب ایئرپورٹ اترے, وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھ لیا, پاس گئے. یہ سر ہمارا ہی حوصلہ ہے, میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام آباد آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے ملیں گے. کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاق ہو گیا کہ انہوں کس طرح پتہ لگ گیا. صاحب کشف نہیں کدھر انجینئر صاحب, بندہ بھیجتا ہے انہوں نے, وہ ہر جگہ بندے بھیجے نے بھائی. پھر ان کا مصعب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے, انہوں نے بات نہ چلی جائے بھائی, یہ تو بات میں پتہ چلا جب انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا. تو پہلا جھوٹ یہ کہ 22 گھنٹے کا سفر نہیں, 2 گھنٹے کا سفر. دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے, یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا, سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں, اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں, حدیث کی نہیں لے کے آتے, تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اپنے عقائد المحند علی المفند جس کا تعارف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف, آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا, بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 2, میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے. یہ محبت بھرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہو کے اس طرح ویڈیو بنا کے 48 گھنٹے کا, آپ کہتے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, جناب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کنٹینر تک کھلوتے ہیں سن. یہ محبت بھرے پیغام بھائی, 1 سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے, ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں. آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں, حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں, 2-3 دفعہ ان سے ٹائم طے ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا. محبت بھرا پیغام اس طرح لایا جاتا ہے. اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے, کہ جس بنیاد میں میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں, یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے, جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں. تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, بڑے کو بلاؤ. اور اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے, آپ کو میری شرائط نہیں پتا. دوسرا میں نے 1.5 گھنٹہ المحنت میں بات ہوگی, 1.5 گھنٹہ باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے وہ تو ہم نے پہلے مانا ہوا ہے, اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ. اور 1.5 گھنٹہ باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروئی, اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا. جس میں بار بار کہتا ہوں, جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین نہیں کرتے, میں کرتا ہوں, تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو. وہ حنفی ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے ہم حنفی ہیں. جی, حنفیوں سے نکلا ہوا ایک وہ ٹوٹ کے الگ ہوا جن کی ہم نے تکفیر کی. Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the
the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abuni. This is the entire attitude of Jamaat Ahmad. اور دوسری بات مفتی طارق مسعود صاحب ادھر آئے تھے، وہ بات میں نے کرنا تھی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی میں پرسنلی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں کراچی گیا، انہوں نے بڑی ماشاءاللہ خدمت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے انسان ہیں۔ مگر مفتی طارق مسعود صاحب جب ادھر آ رہے تھے اس سے پہلے پلاننگ ہو رہی تھی، مجھے بتا دیا گیا تھا مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو ادھر جیلم کے علماء نے مجھے کہا تھا، کچھ علماء نے، میں نام نہیں لوں گا، کہ آپ ان کو منع کریں کہ وہ نہ آئیں۔ تو پھر میں نے کہہ بھی دیا تھا ان کے قریبی ساتھی کو کہ ان کو منع کریں، تشریف نہ لائیں، علماء یہ کہہ رہے ہیں۔ بات وہ کرنی چاہیے، سچ کرنی چاہیے نا، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا۔ جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر، سچے پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو پھر میں نے منع کیا، مگر وہ پھر بھی آئے۔ ایک حضرت صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ان کے ذریعے وہ تشریف لائے، مگر وہ 48 گھنٹے کا انہوں نے جو ٹائم دیا ہوا تھا، مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جیلم شہر کے اندر نہیں تھے، وہ جیلم شہر کے اندر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں جیلم شہر میں ہوں، 48 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے تو ان کا کلپ آنا چاہیے۔ اچھا ایک بات بتا دو، یہاں میں محمد علی مرزا صاحب کی حمایت نہیں کر رہا، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں۔ The truth is always bitter، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے جان کس کو دینی ہے بھائی؟ اللہ کو، اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ تو میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، مفتی صاحب یہاں نہیں تھے، مجھے پتا چلا وہ سیالکوٹ گئے ہیں، کھاریاں والی سائڈ گئے ہیں، اور یہاں ٹلہ والی سائڈ گئے ہیں، جیلم شہر کے اندر وہ نہیں تھے 48 گھنٹوں میں۔ جو ان کی ویڈیو بنی ہے، اس کے بعد پھر جو ویڈیو بنی ہے، تو یہ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے اپنے ہی کہ یہ سارا پری پلان تھا، پلانٹڈ تھا یہ سارا۔ کیونکہ میں نے جب مفتی طارق مسعود صاحب کے ایڈمن صاحب سے بات کی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ مفتی صاحب چلے گئے ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ مفتی صاحب کی عادت ہے وہ بغیر بتائے یوں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے، مناظرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فتح ہوئی ہے مفتی صاحب کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ فتح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ محسوس نہیں کرنا مفتی صاحب نے یا کسی بھائی نے، فتح تو تب ہوتی ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے اور جب عوام فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل بندہ فیصلہ کرتا ہے، تو پھر فتح ہوتی ہے۔ فتح ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ میری پرسنل یہ رائے تھی کہ ان کا یہ طریقہ تھا نا کہ شاندار چوک میں آ کے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے، یہ غیر اخلاقی چیز تھی۔ ان کو چاہیے تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو یا ان کے ایڈمن کو، جو کہ پرسنل رابطے تھے ان کے علی انجینئر صاحب کے ایڈمن سے، ان کو کال کرتے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم سے آپ بات کریں۔ کیونکہ حمزہ علی عباسی بھی ادھر آیا تھا، اس نے بھی کال کر کے آیا تھا، الیاس بھائی بھی آئے تھے، جاوید گاندھی صاحب کے داماد، وہ کال کر کے آئے تھے۔ تو طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز یہ فتح نہیں ہے سر۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، ہمارے مفتی ہیں، ہمارے عالم ہیں، مگر میں سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فتح ایسے تو نہیں ہوتی نا جی، ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے فتح تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ کراچی میں وہ ان کا انٹرویو ہوا، جی آپ کو فتح مبارک ہو پنڈی میں، بھئی یہ فتح نہیں ہے۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے خود چیلنجز دیے ہوئے تھے علی بھائی کو، علی انجینئر صاحب کو، المحند المفند پر، ٹھیک ہے، اور وہ کئی حد تک وہ ایگری بھی ہو گئے تھے مجھ سے بات، وہ ایگری ہیں کہ آج وہ بات کر لو مجھ سے۔ وہ تو صاف وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آج اماد الاسلام آپ بات کر لو مجھ سے۔ تو پھر ان کو تو آلریڈی انہوں نے 5 ماہ کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دوسرے اگلے دن ہی تشریف لے آتے۔ اچانک ایسے ویڈیو بنانا، اور میں نے بھی یہ ویڈیو جو بنائی ہے ان کی اکیڈمی کے سامنے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے۔ میں اس ویڈیو سے رجوع کرتا ہوں، وہ بھی ڈیلیٹ میں کرتا ہوں، اور جتنی بھی میں نے باتیں کی تھی ان کے بارے میں، فسادی، ملحد، وہ سب میں ڈیلیٹ کروں گا، کیونکہ یہ غلط ہے۔ ہاں ایک بات بتا دو کہ میں محمد علی انجینئر صاحب کی حمایت نہیں کر رہا، میرے بھائی حمایت نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ فتح نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر جاتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے، تو مجھے اپنے ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے کالز کی جس نمبر پر مفتی صاحب نے دیا تھا، مولا صاحب کا ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، تو ان کا نمبر، وہ میرا بھی نمبر نہیں اٹھا رہے تھے. اور مجھے پتہ چلا کہ علی بھائی نے بھی، علی انجینئر صاحب نے بھی کالز کی، ان کا نمبر نہیں اٹھایا. اور بھی ساتھیوں نے کالز کی، نمبر نہیں اٹھایا. میں نے خود کال کی ہے، میرا تو اٹھا لیتے، نمبر ریسیو کر لیتے. یا میں نے پھر اور دوستوں کو جو ان کے ساتھ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی ادھر کیمرے پر، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے نمبر نہیں اٹھایا. اور میری ملاقات، مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا آپ کی ملاقات کراتے ہیں، میں اسے ملاقات میں تھا، میں کہ یار چلو اچھی بات ہے، اتنی دور سے تشریف لائیں. تو انہوں نے میرے مہمان مانی ہماری کی ہے. ویسے بھی کوئی عالم مفتی ہے تو اس کی مہمان ہے تو اس کی زیارت کرنی چاہیے. تو ان میں سے کسی نے ملاقات نہیں کرائی، تو رات کو پھر مجھے کہتے ہیں بلا کر جی تسی گھر چلے جاؤ، ادھر کام جڑا لمبا ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی سے ہم جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. جھوٹ جو ہے ہمیشہ نقصان کرتا ہے. سچ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو یہ ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ مجھے بلا کے تو آپ کہیں جی ہوں گھر چلے جاؤ. میں تو مفتی صاحب سے پہلے بھی آلریڈی ملا ہوں، کراچی ملا ہوں، گجرانوالہ ملا ہوں، لاہور ملا ہوں. میں تو 3 دفعہ ان کو مل چکا ہوں، 2 تو ویڈیوز میری ہیں، ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یار آئے ہیں، چلو. ہاں یہ تھا، مفتی صاحب کو بھی چاہیے تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کو، آپ مجھ سے رابطہ کرتے اگر مناظرہ کرنا ہے تو. یقین مانے حالانکہ میں ان کے اگینسٹ ویڈیو چڑھا رہا تھا علی انجینئر صاحب کے، تو مناظرہ ہو بھی جانا تھا، مگر حکومت پاکستان نے بین کیا ہوا ہے. اور یہاں جامعہ، ایک مدرسہ نام نہیں لوں گا، بس جامعہ ہی ہے، انہوں نے کہا تھا علماء نے کہ اس مناظرے میں ہم بالکل داخل اندازی نہیں کریں گے، یہ ہم سے ہمارا اعلان برات ہے. یہ مدرسے میں علماء کی میٹنگز ہوئی ہیں، جو مجھے علماء نے خود کہا ہے کہ یہ مناظرہ ہم نہیں اس میں ہماری کوئی یعنی کہ دخل اندازی نہیں ہے. تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے مناظرہ؟ ادھر علی جی سب کہہ رہے ہیں جو اپنے CTD والے ہیں وہ جی مفتی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، مگر مفتی صاحب یہاں جیل اور شہر کی بات کر رہا ہوں نہیں تھے. کھانا انہوں نے کھایا ہے ادھر کسی کے گھر، کیونکہ وہ پکچرز آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، مگر وہ ادھر نہیں تھے. اور یہ فتح نہیں ہے میرے بھائی، ایسے فتح نہیں ہوتی ہے. یہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی ادباً عرض کروں گا، اور اسی طرح محمد علی انجینئر صاحب کو بھی ادباً عرض کروں گا. یہ فتح نہ آپ کی فتح ہوئی ہے، نہ ان کی فتح ہوئی ہے. آپ کو بھی چاہیے تھا علی بھائی کہ آپ ویڈیو بنا دیتے ادھر، آپ کہتے ٹھیک ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے تھا بات وہ کرنی جو حق کرنی ہے، سچ کرنی ہے. آپ کو چاہیے ٹھیک ہے وہ انہیں ویڈیو بنائی ہے، اس کا رپلائی کر دیتے، اسی وقت کرتے کہ بھائی یہ تو CTD والے یوں کہہ رہے ہیں، یہاں پولیس والے تو یہ کہہ رہے ہیں، DPO صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنا کیا اسے کہتے ہیں کمنٹ دے دیا تھا یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی پر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ میں نے سارے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، حقیقت بیان کی ہے، اور بغیر کسی لالچ کے کی ہے، بغیر کسی دباؤ کے کی ہے. ٹھیک ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، اور میں اللہ کے فضل سے اتحاد امت پر کام کرتا رہوں گا. جو میرا مشن ہے، تبلیغ میں سب کو محبت دی جاتی ہے، فتویٰ نہیں لگایا جاتا، کسی کو کافر نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے، کسی کو زندیق نہیں کہا جاتا. ہاں میرا عقیدہ اپنا ہے، اللہ کے فضل سے مسلک ہے، مگر میرے لیے وہ مولا طارق صاحب کی بات ہے، سب کے لیے محبت ہے، پیار ہے، عزت ہے، اکرام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بڑے ہیں جی، اور رہیں گے قابل محترم. علی جی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور بھی مسلک کے علماء سے ملاقاتیں اور ہوتی رہیں گی، مگر یہ فتح نہیں تھی، اس سے فتح نہیں ہم کہیں گے، کیونکہ آمنے سامنے جب بات ہی نہیں تو فتح کیسے ہو گئی؟ یہ تو ون سائیڈڈ بات ہو گئی نا. تو ون سائیڈڈ ڈیسیژن تو نہیں ہوتا نا، دونوں طرف دیکھا جاتا ہے پھر ڈیسیژن ہوتا ہے نا جی. یہ قانون ہے، ایک طریقہ ہے، قانون بھی ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، میں محمد علی انجینئر صاحب کی سائڈ نہیں لے رہا بھائی، نہیں لے رہا، اللہ کی قسم نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے. مگر جو میں نے باتیں ان کے بارے میں کی تھی فسادی ملحد، وہ میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ یہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں اپنے مسئلے کے علماء کی میں عزت کرتا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں،
میرے اکابر ہیں، مگر اس بات پر میں ان سے اختلاف کروں گا، یہ بات میں نے واپس لی ہے، کیونکہ میرے والدین نے کہا کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، میرے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیٹے آپ اتحاد امت پر کام کرو، تبلیغ کرو، سب کو محبت ہو، سب کے پاس بیٹھو، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب محنت فرما رہے ہیں کہ سب کے لیے محبت ہے، اکرام ہے، عزت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس میں کسی کے دباؤ پہ نہیں ہوں، نہ ہی کسی مسلک کے عالم کے، نہ کسی انجینئر صاحب کے بندے سے، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر یہ فتح نہیں تھی، یہ طریقہ ہی غلط تھا ایسے ویڈیو آ کے بنانا۔ یہ میں نے شروع میں علماء کو کہہ دیا تھا کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مناظرہ ہو نا، مناظرے وہ پھر ادھر ہی رہتے نا، اتوار تک پہلے یعنی کہ بدھ کو آ جاتے یا جمعے کو آئے تھے اور کہتے جی آپ کے اندر 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو اتوار کو پھر زارا اکیڈمی کھل جاتی، بات سامنے آ جاتی۔ یہ اس دن ہے سوار کو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، منگل کو، اور جمعرات جا کے یعنی کہ وہ چلے گئے ایسے پنڈی چلے گئے اور پنڈی سے واپس چلے گئے۔ اور میں یہاں ایک دوستوں کو کہوں گا کہ انہوں نے میری ملاقات نہیں کرائی، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے وقتی طور پر کہ یار ملاقات میں کیا ہو جاتا، اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا، مگر میں سب کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ دین کی خدمت کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے جی، قرآن اور سنت پر چلنے والا بنائے، تبلیغ کا کام کرنے والا بنائے، جس میں پیار ہے، محبت ہے، عاجزی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔